ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں, ہمارے پیارے سے مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ فرانس میں مقیم ہوتے ہیں, پاکستان آج کل آئے ہوئے ہیں. تو ہماری خوش قسمتی کہ ان سے ملاقات ہوئی, اور ان کی جو میچنگ ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے ہمیشہ, اور ان سے خوب ساری باتیں کریں گے شاعری کے حوالے سے. اور یہ رائٹر ہیں, انہوں نے آلموسٹ جو ہے 6 سے 7 کتابیں ابھی تک لکھ چکے ہیں, اور یہ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر, مصنف, سیاح جناب سرفراز بیگ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ, ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے, بہترین, فرسٹ کلاس. ویلکم آن دا شو. مجھے خود بھی بڑی خوشی ہے آپ نے انوائٹ کیا, اور جب آغاز ہوا تو آپ نے عورتیں جو گھر پہ کام کرتی ہیں ان کے بارے میں بات کی, تو میں خود اسی چیز کا قائل ہوں. میری بیٹی کہتی ہے کہ ان پیڈ جاب ہے, تو کیونکہ فرانس میں تو کہتے ہیں فرینچ گورنمنٹ کو گھر میں کام کرنے والی عورتوں کو سیلری دینی چاہیے, کیونکہ کپڑے دھونا سارے گھر کے جو کام کرتی ہیں جی, تو وہ ملازمہ نہیں ہے, وہ آپ کی کوئین ہے. بالکل, اس کو خوب جو ہے نا اپریشیٹ کرنا چاہیے, ایٹ لیسٹ تھینک یو ضرور کہنا چاہیے. مطلب یہ وہ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ تم کیا گھر میں کر رہی تھی, مطلب ان کو لگتا ہے کہ گھر میں جو بیٹھنے والا ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا. کار میں کچھ بھی نہیں کر رہی اسی, لیکن وہ کام کرتی ہیں. یہ کام ہے نا. بالکل, میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, بلکہ میں جتنی بھی کوشش ہو سکے اپنی جو بیگم ہے ان کی مدد کرتا ہوں. اور جب ان کا ایک دفعہ آپریشن ہوا تو پورا مہینہ میں نے جو ہے نا کام پہ بھی جاتا تھا, گھر کے کام بھی کرتا, سارے کوکنگ بھی کرتا تھا, ایوری تھنگ, آٹا گوننا, روٹی بنانا, ایوری تھنگ. اچھا سر, ویری نائس, آئی ایم سو امپریس. اچھا, تو فرانس میں کس شہر میں مقیم ہے آپ؟ میں فرانس میں پیرس سے رہتا ہوں, اور پیرس سے تھوڑا سا دور ہے, ویری کلوز ٹو ڈزنی لینڈ. تو وہاں پہ میں اپنے بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا ہوں. مجھے 11 سال ہو چکے ادھر. اچھا, اس سے پہلے میں اٹلی میں تھا 13 سال, اور اس سے پہلے انگلینڈ میں تھا. تو اتنے 3 ملک آپ نے چینج کیے, تو ایڈجسٹ کرنے میں پرابلم نہیں ہوئی؟ جب انگلینڈ میں گیا تھا تو میں پڑھنے گیا تو ساتھ کام کرتا تھا, تو پھر وہ میری قسمت, میں کہتا ہوں میری مرضی نہیں تھی, مجھے اٹلی لے آئی. لیکن اٹلی گیا ہوں تو مجھے ایسی چیزیں, اٹالین زبان سیکھی 2-3 سال, ساتھ کام بھی کرتا تھا. تو اٹلی میں مجھے زیادہ جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انسپریشن ملتی ہے آپ کو لکھنے کی, وہاں سے ملی ہے. وہ کچھ جگہ ایسی ہے, جیسے میں جب پہلے ٹورسٹ گائیڈ تھا تو سوات جا کے مجھے خاص قسم کی فیلنگ آتی تھی لکھنے کی نا, تو وہاں پہ شاعری کا آغاز ہوا. تو اٹلی رہنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں اٹلی نہ جاتا تو مجھے دانتے لیگیری اور جوانی بوکاچو کا نہ پتہ لگتا. تو وہ بہت کمال کے لوگ ہیں دونوں, ان کی کتابوں میں اگر آپ بات کریں تو میں 3 گھنٹے بات کر سکتا ہوں. پھر وہاں سے فرانس آ گئے, تو فرینچ میں نے یہاں سے آلیانس فرانسیس سے لینگویج اور لٹریچر میں ڈپلوما کیا تھا. اچھا, ماشاءاللہ, زبردست. اس کے بعد نمل میں بھی پڑھا, پہلے وہ نمل تھا, تو پھر میں ٹورسٹ گائیڈ بھرتی ہو گیا. تو اس وجہ سے فرانس میں مجھے فرینچ آتی تھی. تو فرانس میں پہلے میں نے تھوڑا سا ہارڈ ٹائم گزارا 2-3 سال. پھر مجھے ایک ٹرانسلیشن کی کمپنی میں جاب مل گئی, اور میں اٹالین, فرینچ, انگلش, اردو, کبھی کبھی پنجابی بھی, یہ سارے کام کرتا ہوں. تو یہ میری جاب ہے. تو ہابی کے طور پہ یا مشغلے کے طور پہ میں کتابیں لکھتا ہوں, اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور اس کے علاوہ میں اٹالین سے اردو میں, ابھی ریسنٹلی میری کتاب چھپی ہے, میں نے 20 اٹالین افسانے اٹالین سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا, اور وہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز میں چھاپے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے ایک میرٹ سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے. ونڈرفل, زبردست, زبردست. سر, یو ہیو اچیوڈ سو مچ, اور 3 ملکوں میں آپ رہے, اتنا سپر ایکسپیرینس آپ کا. اور سب سے پہلی آپ کی جو کتاب جو تھی وہ سائن انٹرنیٹ ہے. اس کا نام تھوڑا یونیک ہے. یہ کیا ہے سائن انٹرنیٹ؟ اس میں یہ ہے کہ پاکستان سے جو لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, جو لوگ انلیگل طریقے سے جاتے ہیں, جسے کہتے ہیں پنجاب وہ ڈنکی لگا کے جانا, یہ جو ابھی ڈوبی بھی ہے ڈنکی. جی, اوکے. تو وہ یہ جاتے ہیں یہاں سے اس پورے ناول میں پاکستان, ایران, ترکی, یونان, اٹلی, فرانس, اور آخر میں یہ بندہ ڈپورٹ ہو کے آ جاتا ہے, اور وہ سائن انٹرنیٹ بن جاتا ہے. دیکھیں ذرا, تو کچھ کا انجام اچھا ہوتا ہے, کچھ کا انجام برا ہوتا ہے. تو سارے وہاں سے درختوں سے وہ پیسے نہیں توڑ کے لاتے. اچھا, یہ کیا کانسیپٹ ہے یہاں پہ کہ جی بس کسی طرح ڈنکی کے تھرو, یا اس کے جس طرح ابھی 2 حادثے ہوئے ہیں جس میں ایٹ لیسٹ 100 سے زیادہ, کتنا دکھ ہوا. اور یہ جو ایجنٹس ہیں اتنے بے رحم ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں جنگلوں سے یونان کے چلاتے ہیں, اور پھر رستے میں کوئی گر جائے تو اس کو وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں, یا کوئی بیمار ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسے. اصل میں 2 طریقے ہوتے ہیں باہر جانے کے. جو عام لوگ ہیں جن کے ریسورسز یا سورسز ہوتے ہیں وہ تو ایزیلی چلے جاتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اٹلی, آج کل اٹلی یا فرانس, کچھ ملکوں میں ایسا ہوتا ہے وہ
सीजनल वर्कर मंगवाते हैं, अच्छा तो वो खेतों में काम करते हैं। उसका वीजा ये होता है कि लोग एजेंट पाकिस्तान में होते हैं, हाँ। इटली में भी होते हैं, क्योंकि उन गोरों की मदद के बगैर आप बाहर बेईमानी नहीं कर सकते। वो हमें हमारी तरह ही उतने ही बेईमान है जितने हम हैं। तो वो उनको पैसे देते हैं, तो 15-20 लाख ऐसे आप बगैर डंकी के जहाज में बैठ के जाते हैं। एजेंट आपसे पूछते हैं डंकी लगा के जाना है या जहाज में बैठ के जाना है, ये आपकी चॉइस है। तो फिर जो लोग नहीं इतने पैसे होते तो वो डंकी के जरिए जाते हैं। पहले ईरान के एजेंट को पैसे देते हैं, तुर्की को आगे ऑनवर्ड इटली या जहां तक। तो उसमें ये भी तकालीफ होती है, ईरान वाले स्ट्रिक्ट है, तो तुर्की वाले 100 साल की भी जेल कर देते हैं आपको। इसमें लिखा हुआ है सारा इंटरनेट अच्छा में। ये जबरदस्त सर। ये इस वक्त अगर बुक स्टॉल में ये सईद बुक बैंक जो इस्लामाबाद में वहां से अवेलेबल होगी। अच्छा सईद बुक बैंक से नाज़रीन इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जो हमारा पुराना बड़ा लकीली उन्होंने रखा है, पहले पेशावर में था, हाँ तो अब ये इन्होंने इधर खोला है। वो पेशावर वाला बंद हो गया है। ओके ओके सर क्या हाँ पेशावर बड़ा अलमिया सोचे बहुत बड़ा बुक बैंक बंद हो गया। इवन जो बैंक रोड पे सदर में इदरीस बुक बैंक है, उसमें किताबें नहीं है, अब पोस्ट कार्ड और खिलौने होते हैं। खिलौने और ये जो एक्सेसरीज है वो बलून्स एंड ऑल किताब की वैल्यू खत्म हो गई है। बिल्कुल। और एक सेकंड किताब ये आपकी जी पस्से आए ना, पसे आई ना। ये जब 9/11 का वाकया हुआ था तो मैं कोई 3 साल तक कुड़ता रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझे ट्रेन में मैं जाता तो कहते यार जो मुसलमान लोग हैं वो बुरी तरह की सरगर्मियों में है। तो मैंने फिर उसको स्टडी किया कि ये क्या है, तो फिर मुझे पता लगा कि ये नए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के लिए इन्होंने ये सारा मेरे ख्याल में ड्रामा रचाया है। वैसे अब जाके ना वो सारी कंस्पिरेसी थ्योरी समझ आ रही है, सामने आ रही है। हाँ सही कह रहे हैं। और ये आपकी दूसरी किताब थी? दूसरी किताब ऑन 9/11 इवेंट्स। 9/11 ओके मतलब पस्से आए ना, बिहाइंड द कर्टन। ओके मोहब्बत में तौहीद नहीं होती, ये आपकी तीसरी। ये मेरा, क्योंकि मैं सख्त किस्म का नावल लिख चुका था, ये थोड़ा लाइटर मोड में लिखा हुआ है। इसमें लव ट्रायोलॉजी है, और एक लड़का है, उसे एक लड़की से प्यार होता है, शादी करता है, जो हमारे ड्रामा में होता है। फिर इसी दौरान 2 बच्चों के बाद एक पेंटर से उसकी मुलाकात होती है, उससे प्यार हो जाता है। तो आखिर में उसको फैसला करना है कि बीवी को रखना है या उसको, तो वो अपनी फैमिली को रखता है फिर। अच्छा लेकिन इट्स लॉन्ग स्टोरी, इसमें बहुत कुछ है। अच्छा ये बेसिक फिक्शन नॉवल है? फिक्शन है, सारे फिक्शन है, लेकिन कुछ रियलिटी बेस भी है। रियलिटी बेस भी और जबरदस्त। मैंने कहा पहले आपके सारी किताबों इस का पे बेहतरीन ड्रामा बन सकता है। ये वाले ये जो है फिल्म भी बन सकती है। मोहब्बत में तौहीद नहीं होती। ओके एमूना, ये 3 यंग लड़कियों की जो 18 से 20 तक की एज की है, अच्छा। उनकी साइकोलॉजी में जाके लिखना। और ये लड़की, इसकी वालदा फोत हो जाती है, फिर इसके पेरेंट्स सोतली में शादी करना चाहती है, क्योंकि हमारा यहाँ होता है। ये पढ़ना चाहती है, तो मैंने इसमें दिखाया कि ये पढ़ती है और इसका एंड शिकागो यूनिवर्सिटी में होता है जाके। ओके मैं ऐसे सोचता हूँ, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, नहीं कम होता है। फीमेल साइकोलॉजी के ऊपर मतलब बहुत ज्यादा है। आई थिंक और उसमें जो सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को जो लोग करप्ट करते हैं, जैसे कुछ बहुत बुरी चीज होती है स्काइप या व्हाट्सएप पे, जी ब्लैकमेल, ये वो थोड़ा थोड़ा वो भी है। इवन लड़की घर से भागने पे मजबूर हो जाती है,